معراج النبی وہ رات جب آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی۔ یہ وہ رات تھی جب زمین خاموش تھی، فضا میں سکوت تھا، اور بیت اللہ کے صحن میں اللہ کا محبوب اپنے رب کے ذکر میں مشغول تھے۔ اسی خاموش رات میں جب دنیا خوابوں میں کھوئی تھی، فرشتوں کے امیر حضرت جبرن آسمان سے اترے۔ ان کے ہاتھ میں باراق نامی جانور تھا جو نہایت حسین اور تیز رفتار تھا۔ اس کے ہر قدم کی مسافت نگاہ کی انتہا تک پہنچ جاتی تھی۔ جبرن نے عرض کیا، آ رسول اللہ، رب کائنات اب کو اپنے حضور بلانا چاہتا ہے۔ یہ معراج سے پہلے کا روحانی مرحلہ تھا۔ جبرن نے نبی کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اللہ اپنے محبوب کو زمین سے آسمان تک کے سفر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس نبی باراق پر سوار ہوئے اور جبرن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ سفر رات کے حصے میں ہوا آیا۔ راستے میں نبی نے کئی نشانیاں دیکھیں۔ ایک قوم جو کھیتی کاٹتی تھی اور فوراً دوبارہ اگ جاتی، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال تھی۔ ایک گروہ جو اپنے چہروں کو نوچ رہا تھا، یہ غیبت کرنے والوں کا انجام تھا۔ ایک عورت جو راستے میں بلاتی تھی، یہ دنیا کی مثال تھی جو لوگوں کو اپنے فریب میں الجھتی ہے۔ جب نبی بیت المقدس پہنچے، وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے، سب کے سب اپنے بھائی محمد کے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے، اور نبی نے امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ اب نبوت کی قیادت محمد کے ہاتھوں میں ہے۔ سفر معراج آسمانوں کی سیر۔ اب جبرن نبی کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلا آسمان، حضرت ادم سے ملاقات۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا نیک بیٹے نیک نبی۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور دونوں نے نبی کو خوش آمدید کہا۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف، جن کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادرسہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون سے ملاقات۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ۔ جب نبی گزرے تو وہ رو پڑے۔ پوچھا گیا، کیوں روتے ہو؟ فرمایا، ایک نبی مجھ سے بعد میں، مگر اس کی امت جنت میں مجھ سے زیادہ جائے گی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم، جو بیت الممور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت الممور آسمانوں کا کعبہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور دوبارہ وہاں آنے کی ان کو باری نہیں ملتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام مخلوقات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں جبرن رک گئے اور عرض کیا، آ رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ پھر نبی آگے بڑھے، روشنی پر روشنی، نور پر نور، اللہ کی عظمت کا جلوہ، فرشتوں کے نغمے، اور ایک ایسی سکون بھری خاموشی جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ کوئی پردہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، صرف محبت، صرف قرب الہی، نماز کا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اپنی امت کے لیے 50 نمازیں فرض ہیں۔ نبی واپس آئے۔ راستے میں حضرت مجھ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، واپس جائیے، کمی کی درخواست کیجیے۔ نبی بار بار گئے، اور ہر بار 5 نمازیں کم ہوئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 فرض ہیں، مگر اجر 50 کا ہی دوں گا۔ یہ تھی اللہ کی رحمت اور نبی کی امت سے محبت۔ واپسی کا سفر۔ نبی واپس بیت المقدس پہنچے، پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ سارا سفر صرف ایک رات میں مکمل ہوا۔ صبح جب نبی نے لوگوں کو بتایا، کفار ہنسنے لگے، مگر حضرت ابو بکر نے فرمایا،
اگر محمد نے کہا ہے تو یہ یقیناً سچ ہے۔ اسی دن انہیں صدیق او کا لقب ملا۔ سبق اور پیغام۔ معراج صرف ایک معجزہ نہیں، یہ پیغام ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مومن سجدے میں جاتا ہے وہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سبق ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا کیونکہ وہ اپنے بندے کو غم کے وقت قریب کرنا چاہتا ہے۔ معراج دراصل غم طائف کے بعد عطا کی گئی تاکہ نبی کے دل کو تسلی ملے۔ تو اے سننے والے، جب کبھی دل ٹوٹ جائے، جب دنیا کی باتیں بوجھ بن جائیں، تو یاد رکھنا سجدہ تیرا معراج ہے۔ اسی میں راحت ہے، اسی میں قرب ہے، اسی میں جنت کا راستہ ہے۔